بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا روزہ اس کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے جو اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کی وہ اس کے سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کی نماز کی طرف جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس نے پریشانیوں پر گناہوں سے جو صبر کیا وہ اس کے قبر میں ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ۔ یہ شخص اللہ کی قسم دنیا میں مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اسی طرف سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کو روک دیتا ہے کہ یہاں سے تیرا راستہ نہیں ہے، یعنی وہ عذاب جہاں سے بھی جانا چاہتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے اور اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے باتوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ عذاب پریشان ہو کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے ان باتوں سے کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے کھڑا تھا کہ کسی طرف سے عبادت میں کمی یا کمزوری ہوگی تو میں اس طرف سے اسے روک دوں گا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے تم نے مل کر اسے دفع کر دیا۔ اب میں مال تولنے کے ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دوسرے فرشتے مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی طرح گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کی دانتوں کی گچھلیاں سینگوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کے لپکے نکلتے ہیں۔ فرشتوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ پاؤں تک لپٹے ہوتے ہیں، ان کے کندھوں کا آپس کا اتنا فاصلہ ہے کہ کئی دنوں تک چل کر پورا ہو۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہے، حالانکہ سختی کا معاملہ وہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ان کی شکل ہی کیا کم ہے۔ ان فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس اتنا بڑا اور وزنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر پورے دنیا کے انسان اور جنات مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ مردہ ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے، کفن اس کے سر کے نیچے سے سر تک آ جاتا ہے۔ وہ فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے اور تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہٹا دیتے ہیں جس سے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی قبر بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے اسے جنت نظر آتی ہے۔ فرشتے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس مردے کو اس وقت وہ خوشی محسوس ہوگی جو کبھی نہ لوٹی ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ اس وقت اس مردے کو جہنم نظر آتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں جن سے خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہ منظر رہے گا۔ اور ناظرین، جب برے بندے کی موت ہوتی ہے اس کی روح بدن سے جدا ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برا بدلہ دے تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی کیا۔ یہی سب کچھ بدن روح سے بھی کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ گناہ کیا کرتا اس پر لعنت بھیج دے۔ اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوتے ہیں اپنے بادشاہ ابلیس کو جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک شخص کو واسطے سپرد کر دیا۔ پھر وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں گھل جاتی ہیں۔ پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں
جو اس کے ناک اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ سانپ دونوں طرف سے آ کر آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے جن کا نام منکر نکیر آتے ہیں اور مردے سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب میں مردہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے جہنم سے لائے ہوئے ڈنڈے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کی چیخیں تمام قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ اوپر دیکھو، اسے جنت کے باغ نظر آتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، اگر تم نیک اعمال کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کو مسرت ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، یہ اب تیرا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تم نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اسے دوزخ کے 70 دروازے نظر آتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گناہ گاروں پر کالے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں اور دوسرا سر کی طرف سے اوپر کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ دوستو، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس قبر کے عذاب کی وجہ سے صحابہ کرام بہت ڈرا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے اور تمہارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی تاکہ ہم لوگ بھی زیادہ سے زیادہ اس کی دعا مانگیں۔ دوستو، اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ دوستو، یاد رہے کہ عذاب قبر انسانوں اور جناتوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ عذاب قبر کے بہت سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، اس لیے ہم سب اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہماری ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ہوگی۔ دعا ہے کہ تب تک اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتانی ہے تاکہ ہم کو معلوم ہو سکے کہ ویڈیو میں کون کون سی غلطیاں اور ویڈیو کیسی بنائی گئی ہے۔